السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی وسلم۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین باعفت ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جامع مسجد کواری کی سرزمین میں ایک دینی جلسے کے عنوان پر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے واسطے دنیا و آخرت میں بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہم سب کو اس طرح ایک دینی جلسے میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا پر 2020 کے اندر ایک ایسا امتحان مسلط ہو گیا، ایک ایسی آزمائش کی گھڑی آئی کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گیا، اور ان حالات میں کووڈ-19 کے زمانے میں، کورونا کے مہاماری کے زمانے میں اللہ کے کتنے ہی بندے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ بے سہارا ہو گئے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کھیتی باڑی، آنا جانا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کی خبر خیریت، تمام چیزوں سے ہم سب محروم ہو گئے۔ آخر ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے سورج کو نکالتا ہے، جب چاہتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دن کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، اور وہی اللہ جب چاہتا ہے رات کی تاریکی پوری دنیا کے اندر چھا جاتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔
اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کووڈ-19 کورونا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہزاروں طرح کی بیماریاں پیدا ہوئی اور اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور اس سے شفا دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اسی اللہ سے لو لگانا چاہیے، اسی اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے اور اسی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو سکھلا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت بڑا رحمان رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سکھلا رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے کہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور اللہ نے ہم سب کو قبول کیا ہے، یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کرم ہے اللہ کا کہ اللہ ہم کو قبول کر رہا ہے۔ ورنہ زندگی تو گزرنے کے لیے ہے، کہیں نہ کہیں گزر ہی جائے گی، یہ وقت گزرنے کے لیے ہے، یہ کہیں نہ کہیں گزر ہی جائے گا۔ ابھی مسجد کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں، یقیناً ہمارا وقت قیمتی بن رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کے صدقے طفیل میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کی بقیہ زندگی اپنی رضا میں اور اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین آمین۔ اے اللہ ہم سب کی بقیہ زندگی کو تو قبول فرما لے اور فضولیات سے، گناہوں سے، بددینی سے، بد اعتقادی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، مختصر سی ایک دعائیہ نشست ہے۔ جامع مسجد کواری بہت پرانی مسجد ہے اور بچپن میں جب گریا سے کواری کے لیے چلتے تھے تو گریا سے نکلتے ہی کواری میں یہی مسجد پیچھے سفید سفید رنگ کی مسجد نظر آتی تھی، دور سے ہی دیکھ کے اندازہ لگ جاتا تھا کہ وہ اللہ کا گھر دکھ رہا ہے، اور اس ذہن میں بچپن کا وہ نقشہ ابھی بھی سمایا ہوا ہے کہ وہ مسجد کی شکل کی تھی۔ اسی سرزمین میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے اس سرزمین پر اللہ کے کتنے ولیوں کے قدم پڑے ہیں، اللہ نے اپنے کتنے مقرب بندوں کو اس سرزمین پر بھیجا ہے، اور یہ سارا چہرہ بزرگوں کا، نوجوانوں کا، دوستوں کا، بچوں کا، یہ سب پہچانا چہرہ، اور بارہا ایسا موقع آتا ہے کہ ہم سب مل کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ کہنا سننا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں ہم سب تذکرہ کرتے ہیں۔ اور آج
مسلمان کے زندگی جینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایسا سچا پکا ایماندار دیانتدار امانتدار بننے کی تلقین فرمائی ہے. اسی کا ہم سب مذاکرہ کرتے ہیں اور دعا کرتے چلے جاتے ہیں. گویا کہ ایسی مجلسوں میں ہم سب اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق تلقین فرمائی ہے. المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده. الحمدللہ ہم لوگ مسلمان. لیکن مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہا جاتا ہے اس آدمی کو جس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اگر ہماری زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو بھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. المؤمن لا یکذب. مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب اندازہ لگائیے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. جس نبی کے طریقے کو ہم نے مانا ہے آج ہم اس کے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں. ہم نے اپنی ذات پر کتنا بڑا بٹا لگایا ہے، کتنا بڑا داغ اور دھبا لگایا ہے. یقین جانیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ ہم کو سمجھا کے ہمارے نبی گئے کہ المؤمن لا یکذب. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اور جب جھوٹ بول کے زندگی گزارتے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. ایک تجارت کرنے والا، ایک بزنس مین، ایک بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا، لین دین کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق. سچا ہونا چاہیے. جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور امانتدار ہونا چاہیے. دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کپڑا اگر پھٹا ہوا ہے تو سامنے دکھا دینا چاہیے کہ اس کپڑے میں یہاں پر پھٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے 50 روپیہ اس کا دام کم ہے. لینا ہے لیجئے، نہیں لینا ہے مت لیجئے. ایسا نہیں کہ اس کو اندر چھپا دیا تاکہ خریدار کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں پھٹا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. امانتدار اور سچ بولنے والا، تجارت کرنے والا بزنس مین کہاں ہوگا؟ مع النبیین. اس کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام ہوگا میرے بھائی. یہ طریقہ دیا ہے ہم کو ساری دنیا کے سردار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور سن لو نبی فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں بھی تم میں سب سے اچھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے والا ہوں. گویا کہ بیوی کو، بچوں کو حلال روزی کما کر محنت کر کے، ایمانداری کی محنت کر کے کھلانا یہی دین کا کام ہے. اور اپنے
بچوں کی اچھی تربیت کرنا بہت بڑا دین ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں آپ سب لوگوں کو بلایا گیا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ مسجد عبادت کا گھر ہے، اس لیے مجھے اس بات پر بولنے سے پہلے میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ بھی دین ہے۔ گویا کہ ہمارا دین ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارا دین ہماری تجارت اور بزنس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مسجد میں تو ہم وقت پر ہی آتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کا وقت جہاں گزرتا ہے ہم کو وہاں سیکھ لینا چاہیے کہ وہاں بھی امانتداری ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی دین ہے، نیکی ہے، صرف پیسہ خرچہ کرنے میں نیکی نہیں ہے۔ اور کواری میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دوست یہاں سے وہاں تک سب لوگ روڈ پر سامان بچھا کے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو جانے آنے میں تکلیف ہو۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی روزی لکھ دی ہے، پوری دنیا مل کر کے آپ کو بھوکا مارنا چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو اتنی روزی مل کے رہے گی، آپ چاہے روڈ پر سامان لگائیے یا نہ لگائیے۔ تو روز شام کریں گے آپ لوگ؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم لوگوں کی عادت تو کچھ ایسی ہے، جب بولنے لگتے ہیں تو بہت کچھ بولا چلا جاتا ہے، بہت دور چلا جائے گا۔ اور آج کی مجلس لمبے بیان کی مجلس نہیں ہے، مختصر طور پر کچھ کام کی باتیں بول کر کے دعا کرنے کے لیے آپ سب کو جمع کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایک مثال دی گئی، مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، اپنے بندوں کو سمجھایا کہ سنو، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنی دولت کو، اپنے پیسہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے کمثل حبۃ، ایک دانہ کی مثال ہے۔ دانہ، غلہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان واقف ہے، اس لیے کہ کھانا ہر انسان کھاتا ہے، چاہے کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہے، ہر انسان کھانا کھاتا ہے۔ ارے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ اور گیہوں ایک ایسا دانہ ہے، ایک ایسا ان ہے کہ انسان پوری دنیا میں کھاتا ہے، ایک ایسی غذا ہے جس کا استعمال انسان پوری دنیا میں کرتا ہے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنی دولت کو، اپنا پیسہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانہ کی ہے۔ کیا دانہ ہے؟ انبتت سبع سنابل، ایسا دانہ جس کو آپ زمین کے نیچے بو دیتے ہیں، جیسے گیہوں کو زمین کے نیچے بوتے ہیں، اس میں سے ایک درخت گیہوں کا نکلتا ہے۔ ارے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ ہم سب تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک دانہ کی مثال ہے، جب اس کو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے، اس میں سے درخت نکلتا ہے۔ انبتت سبع سنابل، ایک بالی نہیں 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ مثال دی گئی کہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ تو 7 بالیاں، تو 7 بالیوں میں 100 دانے، کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، جو قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں سمجھیں گے کہ ان لوگوں کا کام تو ایسی دھوکہ دینا ہے۔ بیوقوف ہے وہ لوگ، بددین ہے وہ لوگ، اللہ کا نافرمان ہے وہ لوگ جو اپنی زبان کو بڑھا چڑھا کر کے کہتے ہیں کہ ارے ان لوگوں کا کام تو ایسے ہی بولنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دل کے کسی کونے میں یہ خیال گھس گیا
खत्म दिमाग जिंदगी से ईमान निकल जाएगा, आदमी मोमिन नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं बचेगा। यकीन कीजिए, ये कुरान की आयत को मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है अम्बतस सबअ सनाबिल, एक दाने से 7 बालियां निकली, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाने। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इतना ही नहीं, अल्लाह जिसको चाहता है उसको और भी बढ़ा के देता है। बढ़ा के कितना देगा वो अल्लाह जानता है, कितना बढ़ाएगा। अल्लाह ने उसको फ्री छोड़ दिया है कि चाहे अल्लाह तो उसको 700 के बदले में 7,000 दे दे, 7 लाख दे दे, 7 करोड़ दे दे, 7 अरब दे दे, 7 खरब दे दे, जितना चाहे अल्लाह ताला उसको बढ़ा के देगा। ये कब देगा? ये उसकी नीयत पर देगा, ये उसकी खुलूस पर देगा, ये उसकी लिल्लाहियत पर देगा, ये उसके तकवा पर देगा, उसकी परहेजगारी की बुनियाद पर देगा, उसकी हलाल कमाई की बुनियाद पर देगा, उसकी ईमानदारी की बुनियाद पर देगा, उसकी सच्चाई की बुनियाद पर देगा। और अल्लाह ताला उसी की दौलत को कबूल करता है जिसको पहले कबूल कर लेता है। अगर अल्लाह ताला किसी को अपने घर के लिए कबूल करता है तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला उसको पहले कबूल कर लेता है, तब उसकी दौलत अल्लाह के घर में लगती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई, मस्जिद की तामीर की, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, उसमें ज्यादा हिस्सा लिया, कम हिस्सा लिया, जितना भी मुमकिन हो सका उतना हिस्सा लिया, तो उसके बदले में अल्लाह क्या देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाक जुबान से ऐलान फरमाते हैं बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाता है। जन्नत क्या है? एक चटियल मैदान है। जन्नत क्या है? एक चटियल मैदान है, कहीं कुछ बना हुआ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कब्र जो है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो तुम अपनी कब्र को जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बना लो, चाहो तो अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना लो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमको इख्तियार दे दिया है, जैसा अमल करेंगे वहां वैसा बदला मिलेगा। इसी को शायर ने कहा है कि जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। जन्नत जाना चाहते हो तो जन्नत वाला अमल करके तुम जन्नत जाने की टिकट ले लो, और अगर जहन्नम जाने का इरादा है तो फिर बुरा अमल करके जहन्नम जाने का टिकट ले लो। गोया कि अल्लाह ताला ने हम सबको टिकट खरीदने के लिए भेजा है। पूरी दुनिया के लोग गोया कि टिकट काउंटर पर खड़े होकर के टिकट लेने के इंतजार में हैं। अब लाइन में खड़ा होकर शरीफ इंसान की तरह अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो अच्छा टिकट मिलेगा, और अगर लाइन में खड़ा होकर धक्कम धुक्का मारेंगे, उसको एक घूसा मारेंगे, उसको एक गाली देंगे, और उसके बाद अगर कोई कमजोर आदमी है उसको पीछे भगा देंगे, आगे लपक के लेंगे, खिड़की पकड़ के आगे हो जाएंगे, नहीं पहले हम लेंगे, तो अंदाजा लगाइए हमारा टिकट कहाँ का मिलेगा। तो हम लोग कहाँ का टिकट लेंगे, जन्नत या जहन्नम? जन्नत का टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का टिकट नसीब फरमाए। कुआरी की सरजमीन में वैसे तो अल्लाह के बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं,
بہت سارے حضرات اس دنیا سے چلے گئے اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں کواری کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت اعتبار سے قبول کیا ہے. نوجوانوں کا جذبہ، ہمارا نوجوان پارٹی سب میری طرف دیکھ کر کے اور ہنس رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو ہمارا اپنا پارٹی ہے، وہ ہماری ہی مرضی میں بولیں گے. لیکن یاد رکھیے گا میری آپ کی کسی کی مرضی نہیں چلے گی، آپ اللہ کی مرضی کے غلام بن جائیں. یہی ہم سب کا مقصد، یہی ہم سب کی کامیابی کا راز. اور ہم سب اور اللہ کے نیک بندے بزرگان دین اولیاء اللہ جب بھی اس زمین پر آتے ہیں، آپ سب کو ہم سب کو یہی دعا دے کے جاتے ہیں اور اسی بات کی تلقین کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے انشاءاللہ. جناب مرحوم اکرام الحق صاحب کی طرف سے ان کے لڑکے نے اس مسجد کی سرزمین پر بچھانے کے لیے ماربل کا انتظام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماربل کو قبول فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. اس کے صدقے طفیل میں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ علیین میں مقام بلند نصیب فرمائے. ایسے موقع سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم علیہ درجے کے استاد ہیں. ایک موقع سے بس پر سفر کر رہے تھے، بس میں بغل میں آپ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے نام پوچھا تو اپنا نام بتائے انہوں نے. معلوم ہوا کہ بھائی مسلمان ہیں اور انہوں نے چلتے چلتے ایک بات کہہ دی کہ دارالعلوم کے اندر ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ بھی اس میں حصہ لے لیجئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ارادہ کرتا. بس دیکھیے کوئی بات نہیں ہے، بس اتنا ہی سا پیغام دے دیا کہ مسجد بن رہی ہے، آپ بھی اس میں حصہ لے لیں گے. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. پھر کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، انہوں نے خود سے ارادہ ظاہر کیا کہ حضرت کو بس پر جو ملاقات ہوئی تھی انشاءاللہ مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھا بیچارے کو اللہ نے دولت بہت دی تھی لیکن وہ موت کے ڈر سے جہاز کا سفر نہیں کرتے تھے کہ جہاز پر چڑھیں گے گر جائیں گے. خیر وہ بیچارے کا اپنا مزاج تھا، نہیں چڑھتے تھے. لیکن دیکھیے حادثے ہی میں بیچارے کی موت تھی. کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال، کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. بات ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اپنے بچے کے پاس تذکرہ کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو مسجد بن رہی ہے اس میں حصہ لینا ہے. تو ایک دن ہانپتے کانپتے ان کے لڑکے آئے اور خبر دیا کہ حضرت والد صاحب کا انتقال، دعا فرما دیجیے گا. اور اس کے بعد یہ 15,000 روپیہ ان کی طرف سے رہے. تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو روپیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، بس ہم نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے سے کوئی کام مسجد کے اندر کرا دو. 10 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 10 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، اپنی مرضی سے اپنے سے خود کوئی کام کرا دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے تو واقعہ ایسا ہی تذکرہ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ روپیہ بسم اللہ کی آپ رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دھیرے دھیرے 1 کروڑ روپیہ دیا. کتنا لگایا؟ 1 کروڑ. اس ٹائم میں 2005 میں وہ مسجد مکمل ہو چکی ہے. اس وقت 10 کروڑ میں فائنل ہو گئی تھی. آج کے ڈیٹ میں وہ مسجد 50 کروڑ سے کم میں نہیں بنے گی. اس وقت انہوں نے 1 کروڑ دیا تو استاد محترم نے کہا کہ دینے والے کا ارادہ اتنا زبردست پرخلوص تھا، ان کے اندر نیک نیتی اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے ان کی نیت کی بنیاد پر اس کے پیسے کے ماربل کو پوری مسجد میں، راستے میں، پیشاب خانے میں، بیت الخلا میں، برآمدے میں، چھت پر ہر جگہ لگا دیا ہے. پوری مسجد کی گیلری میں
مسجد کے اندر کہیں پر بھی کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو اسی کے لیے لگائے ہوئے مارکر پر کھڑا ہوگا. اور اس مسجد کا حال یہ ہے کہ ایک بارگی اس میں 20,000 آدمی نماز پڑھ سکتے. یہ خلوص کی بنیاد پر دیکھیے اللہ نے ان کو کتنا قبول کیا. اب بتائیے جتنا آدمی اس مسجد میں جائیں گے، کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، عبادت کریں گے، سب کے ثواب میں ان کا حصہ ہوگا. کیسے حصہ ہوگا؟ جتنے لوگ جیسے ابھی یہاں بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں تو سب کو اپنا اپنا ثواب مل رہا ہے، اپنے اپنے کھاتے میں سب کا ثواب جا رہا ہے. لیکن سب کا ثواب ایک جگہ جوڑ کر کے اکیلے مرحوم اکرام الحق صاحب کو مل رہا ہے، سب کا جوڑ کر. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس سے پہلے جو لوگ لگا چکے ہیں ان کو نہیں مل رہا، ان کو بھی اتنا ہی مل رہا ہوگا. جتنے لوگوں نے اس میں لگایا ہے سب تمام مرحومین کو سب کے برابر جوڑ کر کے اس کو بھی، سب کے برابر جوڑ کر کے اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، سب کو مل رہا ہے. یہ اللہ کے یہاں وسعت ہے، اللہ کے یہاں تنگی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کمی تھوڑی ہے. اللہ کے یہاں بولیں گے کہ اے اللہ ہم بھی اس مجمع میں شریک تھے، مفتی صاحب کا بیان ہو رہا تھا اور اس کے بعد قاری قمرالزمان صاحب کی نعت ہو رہی تھی اور ہمارے قاری صاحب ناظم صاحب دعوت برکاتہم کی دعا، اے اللہ میں بھی شریک تھا. تو اس بندے کو کہا گیا کہ تمہارے لیے 1,000 نے کیا، تو دوسرا کہہ رہا یا اللہ ہم بھی تھے اور تمہارے لیے بھی 1,000. کٹوتی کسی کی نہیں ہوگی. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا انعام. اللہ کسی کے ثواب میں کٹوتی نہیں کرتا ہے. ایک پیسہ بھی اگر اس تعمیر میں کسی کا لگ چکا ہے شروع سے مسجد کی بنیاد سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی جس کا لگے گا، سب کے ثواب میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری ہی کرے گا، اضافہ ہی کرے گا، کسی کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی. تو ہم سب لگائیں گے اپنی دولت کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے. آخر میں چلتے چلتے میں اپنی عادت کے مطابق ایک بات آپ سب کو کہوں گا کہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، شب مانا رات، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. مسجد بنا دینا کمال نہیں ہے، مسجد بنا دینا کمال نہیں ہے، مسجد بنا کر کے اس کو آباد کرنا یہ کمال. ضروری دونوں ہے، مسجد بھی بنانا ضروری ہے، اس کو آباد کرنا بھی ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی ضروری ہے، سجدہ کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، یہاں بیٹھ کر دعا کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم سب آئیں گے انشاءاللہ. واڑی کے سب لوگ اگر 5 وقت اس مسجد میں آنے لگے تو مسجد دوسری نہیں، دوسری تو بنی چکی، تیسری منزل کی ضرورت پڑ جائے گی. تو آئیں گے سبھی انشاءاللہ. جتنے بچوں پر نماز فرض ہو گئی ہے وہ سارے نوجوان آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. آخر میں اپنا وہ بہت ہی پسندیدہ ربائی جو سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں پھر یاد دہانی کے لیے میں اس کو ضرور کہوں گا. اس ایک بات یاد دلا دوں افسوس کے ساتھ، یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ سارے تعلیمی ادارے بند ہیں، مدرسہ بند ہے، اسکول بند ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. سارے بچے اسکول مدرسہ جب بند ہے تو روڈ پر کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ سب سے ایک بات کی گزارش ہے کہ بچے ہمارے روڈ پر نہ کھیلیں، بلکہ ان کو لے کر کے ہم خود بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، بچوں کو کچھ پڑھائیں، کچھ سکھائیں، ادب سکھلائیں، بچوں کو سنسکاری بنائیں. جب بچوں کو ہم ادب سکھلائیں گے، اخلاق سکھلائیں گے، تہذیب سکھلائیں گے، بچوں کو سنسکار دیں گے تو پھر کل ہو کر کے یہی بچے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا نام روشن کریں گے. یہی بچے جب اللہ کے گھر میں آئیں گے
تو پھر یہی بچے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے گارجنوں نے، ذمہ داروں نے جو ہماری تربیت کی ہے، ہم کو اچھے اخلاق سکھلائے ہیں، اے اللہ تو ان کو صدقے طفیل میں ان کو جنت نصیب فرما۔ یہ بچے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ یہ دعا کب کریں گے؟ جب ہم ان بچوں کو دعا کرنے والا بنائیں گے۔ تو ہم سب بنائیں گے اپنے بچوں کو دعا کرنے والا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو۔ جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد۔ بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔